تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ طٰہٰ آیات 99 تا 135۔ آگے کا مضمون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت تمام ہوئی۔ اب آگے وہی مضمون جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا، نئے اسلوب اور نئے دلائل کے ساتھ پھر سامنے آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ماضی کی یہ سرگزشت جو ہم نے تمہیں سنائی ہے، یہ صرف ماضی کی حکایت نہیں ہے، بلکہ یہی کچھ تمہارے اور تمہارے مخالفین کے سامنے بھی پیش آ رہا ہے اور پیش آئے گا۔ جو لوگ تمہاری اس یاد دہانی سے اعراض اور دوسروں کو برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قیامت کے روز اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی ان کو اٹھانا پڑے گا جو ان کے سبب سے گمراہ ہوں گے۔ اور یہ قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ اس دن کسی کی کچھ پیش نہیں جائے گی، سب کی پیشی خدا ہی کے سامنے ہوگی، اور اس کے سامنے کوئی اس کے اذن کے بغیر کسی کی سفارش کے لیے زبان نہ کھول سکے گا۔ تو ہم نے جو یاد دہانی تم پر اتاری ہے، اس کے اندر ہر خطرے سے لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ تم اس کو لوگوں کو سنا دو، جس کو توفیق ہوگی وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، جو اس سے اعراض کرتا ہے اور اس کو مانتا نہیں تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں، اور یہ قرآن جس تدریج کے ساتھ اتر رہا ہے، اسی تدریج کے ساتھ تم اس کو لوگوں کو سناؤ۔ اسی تدریج و ترتیب میں حکمت ہے، اس کے لیے جلدی نہ کرو، جلدی میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے جلدی کی تو اس کا نتیجہ اس شکل میں ان کے سامنے آیا کہ شیطان نے ان کو جنت سے نکلوا چھوڑا۔ جو لوگ تم میں سے نشانی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو خود ان کے ملک کی تاریخ کی طرف توجہ دلاؤ، اور ان کے طعن و طنز پر صبر کرو، اور اس صبر کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ سرگرمی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرو۔ امراء و اغنیاء کے ایمان کے لیے بھی تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ تم ان کے مال و اسباب کے محتاج ہو، اور نہ تمہاری یہ دعوت ان کی سرپرستی کی محتاج ہے۔ تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا کفیل اور سرپرست اللہ ہے۔ جو لوگ تم سے کسی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ سب سے بڑی نشانی تمہارے پاس قرآن کی صورت میں آ گئی ہے، اور یہ اسی لیے آئی ہے کہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ اگر تم لوگ اس کو کافی نہیں سمجھتے، کسی عذاب ہی کے طالب ہو، تو اس کے لیے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّ لَهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهَا وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا۔ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا
وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى۔ ترجمہ: اس طرح ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں بھی سناتے ہیں اور خاص اپنے پاس سے تمہیں بھی یاد دہانی عطا کرتے ہیں۔ جو اس سے اعراض کریں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، اسی کے تلے ہمیشہ رہیں گے، اور قیامت کے دن یہ بہت بھاری بوجھ ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا، اور مجرموں کو اس دن ہم اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی۔ وہ آپس میں چپکے کہتے ہوں گے کہ بس تم 10 دن رہے ہوگے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں جو سب سے بڑا البچکھڑ ہوگا کہے گا کہ بس زیادہ سے زیادہ 1 دن تم ٹھہرے ہوگے، اور وہ تم سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں۔ کہہ دو میرا رب ان کو گرد و غبار بنا کر اڑائے گا اور زمین کو بالکل صفا چٹ چھوڑ دے گا، نہ تم اس میں کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی بلندی۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، مجال نہیں ذرا اس سے کج ہو سکیں، اور ساری آوازیں خدائے رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی، بس تم صرف کانا پوسی ہی سنو گے۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ خدائے رحمان جس کو اجازت دے اور جس کے لیے کوئی بات کہنے کو پسند کرے، وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے سب سے باخبر ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے خدائے حی القیوم کے حضور جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کسی شرک کا مرتکب ہوا وہ نامراد ہوا، اور جو نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ اور اسی طرح ہم نے اس عربی قرآن کی صورت اتارا، اور اس میں ہم نے اپنی وعید گوں نہ گوں پہلوؤں سے واضح کر دی ہے تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا یہ ان کے اندر کچھ سوجھ بوجھ پیدا کرے۔ پس اللہ بادشاہ حقیقی بہت برتر ہے۔ پس تم نے قرآن کے لیے اپنی طرف اس کی وحی پورے کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کرو، اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے علم میں افزونی فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام پر بھی ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہیں پائی۔ اور جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو تم کو کہیں جنت سے نکال نہ چھوڑے کہ تم محروم ہو کر رہ جاؤ۔ اس میں تم کو یہ مقام حاصل ہے کہ تم اس میں نہ بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ تم کو پیاس ستائے گی اور نہ دھوپ لگے گی۔ تو شیطان نے اس کو ورغلایا، کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں زندگی دوام کے درخت اور ایسی بادشاہی کا سراغ دوں جس پر کبھی کہنگی نہ آئے؟ تو ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے ڈھانکنے کی چیزیں عریاں ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر باغ کے پتے گانٹھتے لگے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھٹک گئے۔ پھر اس کے رب نے اس کو نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت بخشی۔ حکم ہوا کہ تم سب یہاں سے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، بس اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے ضیق کی زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اے رب
تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو بینا تھا۔ ارشاد ہوگا، اسی طرح دنیا میں ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں تو نے ان کو نظر انداز کیا، تو اسی طرح تو آج نظر انداز کیا جائے گا، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو جو حدود سے تجاوز کرے گا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا، اور عذاب آخرت زیادہ سخت اور زیادہ دیرپا ہوگا۔ کیا ان کے لیے یہ چیز ہدایت دینے والی نہ بنی کہ کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک ان کے اندر اہل عقل کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک اجل معین مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب مسلط ہو کے رہتا۔ تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، سورج طلوع ہونے کے وقت اور اس کے غروب سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو، اور ان کے اطراف میں بھی، تاکہ تم نہال ہو جاؤ۔ اور ان کی بعض جماعتوں کو آسائش زندگی کی جس رونق سے ہم نے ان کی آزمائش کے لیے بہرہ مند کر رکھا ہے، اس کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤ، اور تمہارے رب کا رزق بہتر اور پائیدار ہے۔ اور اپنے لوگوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو۔ ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم تم کو رزق دیں گے، اور انجام کار کی فیروز مندی تقویٰ کے لیے ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے پاس سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ مذکور ہے اس کی دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری ہدایت کی پیروی کرتے۔ کہہ دو، ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، تم ان قریب جان لوگے کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور منزل پر کون پہنچے گا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ کذالک کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسی سرگزشت کی طرف ہے جو پیچھے گزری۔ اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم تمہیں ماضی کی یہ اہم سرگزشتیں بھی سنا رہے ہیں، اور خاص اپنے پاس سے تمہیں بھی کتاب عطا فرمائی ہے، یعنی ماضی میں خدا نے اپنے رسولوں اور ان کے مخالفوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بھی تمہیں سنا دیا ہے، اور تمہارے ان مخالفوں کے ساتھ جو معاملہ کرنے والا ہے وہ بھی تمہیں بتا دیا ہے۔ اب اسی آئینے میں اپنا اور اپنے ان حریفوں کا مستقبل دیکھ لو۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہم السلام اور ان کی تعلیمات کا وہ حصہ بھی محفوظ کر دیا ہے جس کو محفوظ رکھنا تھا، اور آخری رسول کی حیثیت سے جو ہدایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی تھی وہ بھی اس میں ہے۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا خالدین فیہا وساء لہم یوم القیامۃ حملا۔ یہ دھمکی ہے ان لوگوں کو جو اس یاد دہانی سے اعراض کریں گے۔ فرمایا جو اس سے اعراض کریں گے وہ قیامت کے روز ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے، ان کے اوپر اپنی گمراہی کا بوجھ بھی ہوگا، اور جو لوگ ان کے گمراہ کرنے سے گمراہ ہوں گے ان کے بوجھ میں سے بھی ان کو اٹھانا پڑے گا۔ خالدین فیہ میں ضمیر لفظ وزر کے لازم کے اعتبار سے آئی ہے، چونکہ وزر سے مراد اس کا لازمی نتیجہ یعنی عذاب ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس بوجھ کی نسبت فرمایا کہ نہایت ہی برا بوجھ ہوگا، اس لیے کہ نہ تو اس سے کبھی نجات حاصل ہو سکے گی اور نہ کوئی اس کے اٹھانے میں معین و مددگار ہوگا۔ ہر ایک کو یہ بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ زرق ازراق کی جمع ہے۔ ازرق نیلگوں چشم کو کہتے ہیں، لیکن عربی محاورہ میں یہ خوف زدہ اور دہشت زدہ آدمی کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے کہ شدت خوف کی حالت میں آنکھیں نیلی پڑ جایا کرتی ہیں اور ان کے سرخ ڈورے غائب ہو جاتے ہیں۔ اوپر والی آیت میں جس قیامت کا ذکر ہے یہ اس کی تصویر ہے کہ اس دن کو یاد کرو جس دن سور پھونکا جائے گا،
یہ مجہول کا صیغہ اس کی ہولناکی کی تعبیر کے لیے ہے کہ یہ ایک ہولناک آواز ایک ہلچل تو برپا کر دے گی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ فرمایا اس دن ہم ان تمام مجرموں کو جو ہماری اس یاد دہانی سے برگشتہ ہیں اور دوسروں کو بھی برگشتہ کر رہے ہیں اکٹھا کریں گے، اور آج تو وہ بڑی ڈھٹائی سے ہماری تنبیہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اس دن سب کی آنکھیں خوف سے نیلی پڑی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، یعنی آج تو یہ قیامت سے بالکل ناچنت اور بے خوف ہیں۔ اول تو اس کو بہت بعید از امکان چیز سمجھتے ہیں، اور اگر کسی درجے میں اس کو مانتے بھی ہیں تو یہ خیال کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ زندگی، پھر موت، پھر برزخ، پھر قیامت، یہ اتنی دور کی بات ہے کہ اس کی فکر میں ابھی سے اپنے عیش کو قدر کرنا حماقت ہے۔ فرمایا کہ آج تو یہ اس کو بہت دور کی چیز سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ آن کھڑی ہوگی تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کریں گے اور کہیں گے کہ ان سارے مراحل پر زیادہ سے زیادہ بس 10 دن گزرے ہوں گے۔ یہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں کہ برزخی زندگی کا قیامت کے دن کوئی احساس نہیں ہوگا، ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی سوئے تھے ابھی جاگ پڑے۔ رہی یہ دنیا کی زندگی تو جب تک یہ ہے اس وقت تک تو آدمی اسی مغالطے میں رہتا ہے کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، لیکن جب وقت آخر آ جاتا ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ بہت طویل سمجھے تھے وہ بہت مختصر نکلی۔ خاص طور پر غفلت میں جو زندگی گزرتی ہے وہ آنکھ کھلنے کے بعد بس ایک خواب معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نے اسی غفلت پر یہاں متنبہ کیا ہے کہ اصل اعتبار آج کے احساس کا نہیں کہ یہ تو یکسر مغالطہ ہے، بلکہ اس احساس کا ہے جو حقیقت کے سامنے آنے کے بعد ہوگا۔ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثالهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس دن کے حال و احساسات کی یہ خبر جو دے رہے ہیں یہ محض ہوائی باتیں ہیں جو صرف مرعوب ہونے کے لیے سنائی جا رہی ہیں، بلکہ یہ حقائق ہیں جو پیش آئیں گے۔ اس دن لوگ جو کچھ کہیں گے ان سے سب سے زیادہ واقف ہم ہیں۔ یہ 10 دن والی بات تو الگ رہی، اس دن ان کے اندر جو سب سے زیادہ معقول، دانش مند اور اندازہ دان سمجھا جاتا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ 10 دن کہاں، بس زیادہ سے زیادہ 1 دن تم دنیا میں رہے ہو۔ امثلہ کے معنی افضل و برتر کے ہیں۔ یہاں یہ لفظ بطریق تعریض استعمال ہوا ہے، یعنی ان کے اندر جو سب سے زیادہ ڈھال بجھکڑ مانا جاتا ہوگا وہ اپنی اندازہ دانی کا یہ ثبوت فراہم کر دے گا۔ عرب جاہلیت کی شاعری پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ ان آیتوں میں جس مغالطہ پر متنبہ کیا گیا ہے اسی مغالطہ میں مبتلا ہو کر بہت سے شاعروں نے قیامت کو حدیث خزانہ، یعنی ایک مہمل بات قرار دیا ہے۔ میں ان شعروں کے نقل کرنے سے قصداً احتراز کرتا ہوں، اور ان کے نقل کرنے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مغالطہ صرف دور جاہلیت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس دور تمدن کے لوگوں کا بھی اصل مغالطہ یہی ہے۔ قرآن نے یہاں اسی مغالطہ پر متنبہ فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ نسفہ کے معنی ہیں کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینا، غلہ کو چھاج میں رکھ کے پھٹکنا، کسی چیز کو خس و خاشاک اور خاک اور راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دینا۔ یذرھا میں ضمیر کا مرجع زمین ہے۔ ظاہر اور مشہور چیزوں کے لیے عربی میں اس طرح ضمیر لاتے ہیں۔ قرآن میں آسمان اور زمین وغیرہ کے لیے اس طرح متعدد جگہ ضمیریں آئی ہیں۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اور روئے زمین پر کسی جاندار کو باقی نہیں چھوڑے گا میں بھی ضمیر کا مرجع زمین ہے، مگر الفاظ سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ قاعًا صفصفا، ہموار اور چٹیل میدان کو کہتے ہیں جس میں نہ نشیب و فراز ہو، نہ سبزہ و نباتات، نہ درخت اور جنگل۔
امت بلندی اور فراز کو کہتے ہیں۔ قیامت کے باب میں اہل عرب کو جس طرح وہ مغالطہ تھا جو اوپر مذکور ہوا، اسی طرح وہ اس مغالطے میں بھی مبتلا رہے کہ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی دن روئے زمین سے یہ تمام پہاڑ غائب ہو جائیں۔ عوام تو درکنار، ان کے بہت سے دانشوروں تک کا یہ خیال تھا کہ پہاڑ غیر فانی ہیں۔ زہیر، جو عرب کے حکیم شعراء میں سے ہے، کہتا ہے: الا ارى على الحوادث باقيا ولا خالدا الا الجبال رواسیا۔ حوادث روزگار کے مقابل میں ان مستحکم پہاڑوں کے سوا میں اور کسی چیز کو بھی قائم و دوام رہنے والی خیال نہیں کرتا۔ جب قرآن لوگوں کو قیامت کے زلزلے سے ڈراتا ہے تو اسی مغالطے کی بنا پر بہت سے نادان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طنز اور مذاق کے انداز میں سوال کرتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو ان عظیم الشان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ کیا وہ بھی ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا؟ فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ ہاں، میرا رب ان کو بھی پاش پاش کر کے گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا اور اس زمین کو بالکل صفا چٹ چھوڑ دے گا۔ نہ اس میں کسی سبزہ اور درخت کا نشان ہوگا اور نہ اس میں وادیاں اور کوہسار اور نشیب و فراز ہوں گے۔ عرب جاہلیت تو پہاڑوں کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک پہاڑ ہی بڑی چیز تھے، لیکن اس زمانے کا انسان خود اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتا ہے اور اس زعم میں مبتلا ہے کہ وہ بہت جلد ساری کائنات کو مسخر کر لے گا۔ اس زعم کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک قیامت کا سوال بالکل خارج از بحث ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ ہمس کے معنی باریک اور پست آواز کے ہیں جو کانا پھوسی کی نوعیت کی ہو۔ فرمایا کہ آج تو لوگ ہمارے داعی کی بات نہیں سن رہے، وہ صراط مستقیم کی دعوت دے رہا ہے تو یہ کج ہو کے چل رہے ہیں، اس کی مخالفت میں گلے پھاڑ رہے ہیں۔ لیکن اس دن کا داعی جب پکارے گا تو سب اس کے پیچھے چل پڑیں گے، کسی کی مجال نہ ہوگی کہ سر منہ اس سے انحراف کر سکے، اور خدائے رحمان کی ہیبت کے آگے سب کی آوازیں پست ہو جائیں گی، کسی کے حلق سے بھی آواز نہیں نکلے گی۔ جو بھی بات کرے گا سرگوشی اور کانا پھوسی کے انداز میں بات کرے گا۔